السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف ایس بی پی پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا میزبان عدیل اظہر. ویسے تو ہماری ان پوڈ کاسٹ میں ہم جنرلی پاکستان کے اکنامک ایشوز کے حوالے سے, اکنامک ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ایس بی پی پروڈکٹس کا بڑی تفصیل سے ذکر ہوتا ہے, لیکن آج کی ایپیسوڈ ہماری کچھ مختلف ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آج کل سوشل میڈیا کیا الیکٹرانک میڈیا میں اگر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے کسی ایک خبر کی ڈومینیشن چل رہی ہے, کوئی ایک خبر جو ہے وہ لوگوں کی توجہ حاصل کر رہا ہے, وہ ایک اسپیشل, ایک خصوصی یادگاری نوٹ ہے جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان کی آزادی کے 75 سال مکمل ہونے کے حوالے سے ریلیز کیا ہے. میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہوگی اگر آپ کو ابھی تک اس کے بارے میں نہ پتہ ہو. تو ہم نے سوچا کہ آج کی اس ایپیسوڈ میں جو ہے وہ ذرا اس کے حوالے سے فردر بات کریں گے. یہ جو کرنسی نوٹ یا یادگاری کرنسی نوٹ کی اگر ہم بات کریں, یہ انسانی تاریخ کا ایک حصہ رہا ہے. آئی مین دس از نتھنگ نیو اباؤٹ دس. چاہے وہ اینشنٹ رومنز ہوں یا آپ کو مسلمانوں کی تہذیب میں, تاریخ میں جو ہمارے بڑے بڑے حکمران رہے ہیں, انہوں نے اپنی بڑی بڑی فتوحات کو مارک کرنے کے لیے اسپیشل سکے نکالا کرتے تھے. اسپیشل کرنسی نوٹ تو ظاہر ہے بعد میں یہ چیز آئی ہے, لیکن ہاں سکوں کا رواج تھا. اس طرح کی کچھ یادگاری چیزیں نکالی جاتی تھیں جو بتایا جاتا تھا اس موقع کی سگنیفیکنس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے. سو یہی سلسلہ آج بھی جاری ہے. آف کورس سینٹرل بینکس جو ظاہر ہے اپنا یہ یادگاری نوٹ نکال رہے ہوتے ہیں دنیا بھر میں, ہم صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہے. بائی دا وے ہم ایسا اپنے پوڈ کاسٹ میں آگے چل کے بھی بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے بھی یہ ایک بہت ریئر ایک ایونٹ ہے. یہ زیادہ ہوا نہیں ہے ہماری تاریخ میں. آگے چل کے اس کو ذکر کو لے کر آتے ہیں. لیکن کسی بھی سینٹرل بینک کے لیے وہ سب سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو یادگاری نوٹ ہے یہ اس آئیڈیے کو پروپیگیٹ کرے, اس آئیڈیے کو لوگوں تک, ایک عام آدمی تک پہنچائے کہ جس اوکیزن کو یہ سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے. ناؤ ایک ٹائٹ روپ, آپ کو جیسے کہتے ہیں نا یو ہیو ٹو واک آن اے ٹائٹ روپ. آپ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے بٹوین دا سگنیفیکنس آف دیٹ ایونٹ, اس ایونٹ کی امپورٹنس کیا ہے, اینڈ دی ایستھیٹکس, یعنی اس کو دکھتا کیسا ہے وہ. سو یہ جو 75 روپے کا ایک نوٹ, یادگاری نوٹ آیا ہے, اس میں بھی ظاہر ہے آپ کو اسی چیز کا جو ہے وہ امتزاج نظر آئے گا. ہاں اسٹیٹ بینک کا ایک اور بھی جو بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نوٹ کو لوگوں کی دسترس میں پہنچائے. یہ کوئی مخصوص طبقے کے لیے یا کسی ایک خاص کلاس کے لیے نہیں ہو, بلکہ ملک کا ہر شہری, ہر پاکستانی جو اس نوٹ کو چاہے وہ حاصل کر سکتا ہو. سو یہ تو رہا تعارف اس 75 روپے کے یادگاری نوٹ کے حوالے سے. منفرد ٹاپک ہے, ورنہ اسٹیٹ بینک پوڈ کاسٹ میں ہم عام طور سے اکنامک ایشو, اسٹیٹ بینک کی پروڈکٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے آج اپنے پروگرام میں کچھ مختلف چیز بھی کی, اور مختلف اس لحاظ سے کہ آج میرے ساتھ ایک نہیں بلکہ 2 مہمان موجود ہیں, 2 گیسٹ یہاں پر موجود ہیں. بوتھ آف دیم ہیو پلیڈ اے پیوٹل رول ان دس کرنسی نوٹ, یہ جو یادگاری نوٹ جاری کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے. سو میں آپ کا تعارف کراتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈائریکٹر فائنانس قادر بخش صاحب, اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر میوزیم اینڈ آرٹ گیلری ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر اسما ابراہیم. السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم قادر بخش صاحب. پہلے تو اسٹیٹ بینک میں آرٹ میوزیم, آرٹ گیلری ڈپارٹمنٹ, کبھی تو مجھے لگ رہا ہے ہمیں اس پہ بھی ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ اپنی کرنی چاہیے. بڑا خزانہ آپ نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے ویسے. جی ہاں, ویسے آئی ایگری. یو ایگری, بالکل. نہیں بہت مزیدار پروگرام ہوگا اس پہ. اور چلیں قادر صاحب, آپ سے میں پہلا سوال پوچھنا چاہوں گا. سو واٹ واز دا تھاٹ بیہائنڈ اٹ؟ کیا مجھے اس پروسیس سے لے کر چلیے جب یہ آئیڈیا کنسیو ہوا ہوگا اور اس کو بالکل آپ لوگوں نے جا کے ایگزیکیوٹ کیا. سو ہماری آڈینس کو آپ ذرا بتائیے کہ پوائنٹ 1 سے لے کر ٹل دا پرنٹنگ آف دس نوٹ. جی تھینک یو عدلیل سر. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریاست پاکستان کے مختلف عام قومی جو واقعات ہیں, ان کی تاریخ ہے اور شخصیات ہیں, ان کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس میں 2-3 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. ایک یادگاری ٹکٹ جو ہے حکومت پاکستان جاری کرتی ہے, اور اس سے جو ایک درمیانی چیز ہے جس کو ہم یادگاری سکے کہتے ہیں, اور ایک بالکل منفرد اور خاص الخاص چیز ہے وہ یادگاری بینک نوٹ ہے. ابھی تک پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں یہ دوسرا موقع ہے یا دوسرا بینک نوٹ ہے جو ہم نے یادگار کے طور پہ ایشو کیا ہے. پہلا 1997 میں یعنی 1997 میں
گولڈن جوبلی جب آزادی کی منائی گئی تھی تو اس وقت ہم نے ایک 5 روپے کا جو ہے نوٹ جو ہے ہم نے جاری کیا تھا. بالکل. اس کے بعد جو ہے یہ 75واں سال جب آزادی کا آیا تو اس پہ ہم نے یہ دوسرا نوٹ اسی کنٹینیوٹی میں اور ہم نے یہ جاری کیا. بالکل. ویسے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ 5 روپے کو انفلیشن ایڈجسٹ کر کے یہ 75 کا تو نہیں ہو گیا کہیں؟ ایسا تو نہیں ہوا. 5 روپے سے زیادہ اس وقت جو ایشو کیا گیا تھا 50 اور 5 کا تعلق تھا, اور اب جو ہے چونکہ 75 کا 7 تو ہو نہیں سکتے تھے تو 75 ہی رہی ہے. ایبسلیوٹلی. تو پلان کیا گیا کہ جی یہ کریں گے, آئیڈیا ایک کنسیو ہوا ہوگا, ظاہر ڈفرینٹ اسٹیجز سے اس سے گزرے ہوں گے. اس کے لیے کچھ کیا تبدیلیاں چاہیے ہوتی ہیں فرام دا ریگولر پروسیس؟ اس کا ایک اپروول پروسیس, تو ڈز دا گورنر اپروو اور یا پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے, یہ کیا پروسیس ہوتا؟ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ کے تحت جو پروسیس ہے وہ ریگولر بینک نوٹ سیریز اور کوموریٹو بینک نوٹ سیریز کے لیے ایک جیسا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں یہ انیشیٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ ڈیزائن اور سیکیورٹی فیچر, اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے ایک اسٹیچوری ریکمنڈیشن جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. فیڈرل گورنمنٹ پھر فائنلی اس کو اپروول دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ نوٹ ایشو ہوتا ہے. رائٹ. تو اب ڈاکٹر اسما پہ آتے ہیں ذرا, بیکاز اب نوٹ کا اپروول اور پرمیشن تو مل گئی ہے, اب نوٹ کو ڈیزائن کرنا ہے. تو ذرا اس پروسیس کا بھی ہمیں بتائیے کہ یہ پروسیس کیسے آپ لے کر چلیں. پاکستانی آرٹسٹ ہیں یا انٹرنیشنلی آپ نے کچھ جو ہے وہ لوگوں سے ڈیزائنز مانگے تھے؟ پلیز ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اسٹیٹ بینک نے یہ سوچا کہ وی شوڈ انکلوڈ آرٹسٹ آف آر کنٹری اس نوٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے. اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا ہے ہمارے 75 سالوں میں. ہم سیدھا صرف نوٹ ڈیزائن ہوتا تھا. سو دس ایئر وین فائنینس ڈپارٹمنٹ کانٹیکٹڈ می کہ یہ ڈیزائن کرنا ہے تو میں بھی ایکسائٹیڈ تھی اور میرے ساتھ ساتھ میرے جتنے آرٹسٹ فرینڈ تھے وہ بھی ایکسائٹیڈ ہو گئے. اور آپ یقین کریں بڑے سے بڑے آرٹسٹ نے ہمیں اپنا آرٹ ورک سبمٹ کیا. دے ور ناٹ ورڈ اباؤٹ دا پیمنٹ اور اینی تھنگ, بٹ ایک جذبہ تھا جو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم کرنسی نوٹ میں ہمارا آرٹ ورک آئے گا. تو ہم نے پورے پاکستان سے آرٹ ورکس بلائے تھے. پھر ہماری ایک کمیٹی تھی, اس کے اوپر کافی ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں. مطلب ہم سمجھے تو ہاف آف دا ڈے وی ور ڈسکسنگ, آلموسٹ 3 or 4 times a week وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دا ڈیزائن. ڈیزائنز آ رہے تھے, ان میں انکلوژن ہو رہا تھا, ایکسکلوژنز ہو رہے تھے, اور بہت زیادہ ڈسکشنز چل رہی تھی. سو ان دی اینڈ ہم نے جو ڈیزائن کیا ہے وہ دس از جسٹ آپ کہہ سکتے ہیں پروڈکٹ آف کمیٹی کا جو کانسیپٹ تھا. وی ہیڈ ڈفرنٹ آئیڈیاز, تو اس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے. بالکل, یو فیل فری. تو مجھے یہ بتائیے کہ کوئی گروپ آف آرٹسٹ تھا کہ ان سے کنٹریبیوشن ان سے لیا, کسی ایک مخصوص آرٹسٹ کا انتخاب کیا گیا کہ ہمیں ان کا اوور آل ڈیزائن اچھا لگا ہے؟ نہیں, مخصوص سے ڈیزائن ہم نے نہیں لیا تھا. ڈیزائن تو ہم نے فرام دا ٹاپ آف دا آرٹ ورلڈ سے لے کر اسٹوڈنٹ تک, ویژول اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی کا تھا. میں نے ہر جگہ پہ کال بھیجی تھی اور ہر آرٹسٹ نے جونیئر سے لے کر سینئر موسٹ تک ہمیں اپنے آئیڈیاز بھیجے تھے. بٹ یو نو اٹ ڈپینڈس, کیونکہ آرٹسٹ کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور اسٹیٹ بینک اپنا آئیڈیا تھا. سو ڈاکٹر صاحب, کوئی مخصوص آرٹسٹ جن کا آپ نام لینا چاہیں کہ جن کا ڈیزائن, جن کا زیادہ کنٹریبیوشن تھا اس نوٹ کے؟ اٹس اے بیوٹیفلی ڈیزائن نوٹ وداؤٹ ڈاؤٹ, اور ہماری اسکرینس پر بھی آف کورس آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. اور ابھی میں خود بڑی ایکسائٹمنٹ میں نے جو ہے اس وقت ہاتھ میں لیا تھا, بیکاز جیسے کہ ہمیں ابھی قادر بخش صاحب نے بتایا کہ دوسری بار ہسٹری آف پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ تاریخی نوٹ کا اجرا ہوا ہے. سو اٹ ہیز گاٹ اے ویری ہسٹوریکل امپورٹنس ایز ویل. سو ہو واز دیٹ لکی آرٹسٹ جن کا یہ ڈیزائن تھا؟ ہاں جی, اس کا ورس جو ہوا ہے ڈیزائن وہ تو ہم نے ان ہاؤس کیا, اور جو ریورس تھا وہ ہم نے ایک آرٹسٹ کا سلیکٹ کیا. اینڈ شی از اے ویری جونیئر آرٹسٹ فرام کراچی یونیورسٹی ویژول اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے, سارا پٹھان ان کا نام ہے. شی آلسو سبمٹڈ ہر ڈیزائن, تو ہر ڈیزائن واز اپرووڈ بائی دا کمیٹی, اور ورس کا ڈیزائن ہمارا ان ہاؤس ڈیزائن تھا. اچھا, ان ہاؤس بھی ہوا, اور پیچھے والا جو ہے پیچھے والا انہوں نے ڈیزائن کیا تھا. بالکل. قادر صاحب, اگر نوٹ آپ مجھے اس وقت ایک یہ ہینڈ اوور کریں تو ذرا میں بھی اسی سے مجھے بہت سارے سوالات جو ہیں نا وہ اس وقت ظاہر ہے میرے ذہن میں آ رہے ہوں گے. اور ظاہر ہے اس وقت یہ نوٹ ہے, اس کو سوشل میڈیا پہ تو ماشاء اللہ کافی یہ خبر وائرل ہوئی بھی ہے, اور بہت جلدی یہ آپ کے ہاتھوں میں بھی آئے گا. اس کا پروسیس کیا ہوگا اگر کسی کو یہ 75 روپے کا نوٹ چاہیے؟ بیکاز میں بھی جب گھر سے جا رہا تھا تو میرے بیٹے نے مجھے بولا تھا کہ آپ ایک نوٹ لے کر آئیے گا اسٹیٹ بینک سے 75 روپے کا. سو واٹ از دا پروسیس اگر کسی کو چاہیے ہو؟
جی عدیل صاحب پروسیس بڑا سمپل ہے. جس طرح باقی بینک نوٹ کے لیے آپ کسی بھی بینک سے یا اسٹیٹ بینک کے دفاتر سے رجوع کرتے ہیں, ان کے لیے بھی پورے ملک میں تمام بینک کو ان کی اس کمیموریٹو بینک نوٹ کی بھی انوینٹری پہنچائی جا چکی ہے. تو کسی بھی بینک سے یا اسٹیٹ بینک کے دفاتر سے یہ نوٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. دیٹ از گریٹ. اور اس میں ہم اگر فرنٹ میں دیکھیں تو پاکستان کی تحریک آزادی کے 4 بہت بڑے نام پاکستان سے ڈائریکٹلی بھی یا اس سے پہلے بھی, جب یہ پاکستان کا نام بھی کوائن نہیں کیا ہوگا, اب اتنے بڑے بڑے نام ہیں قادر بخش صاحب, یہ سلیکٹ کرنا بھی ایک پڑتا ہے کہ قائد اعظم تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے جی, ہمارے تو پاکستان سب سے بڑے لیڈر ہیں, لیکن باقیوں کے یہ تصویریں اس میں سلیکٹ کرنا ایک پروسیس سے تو آپ لوگ گزرے ہوں گے, بیکاز ماشاء اللہ اتنے بڑے نام ہیں یہ پورے نوٹ میں صرف تصویریں ہی ہو جاتی ہیں. لیکن تو واٹ واز دیٹ پروسیس ان 4 کا ہی, قائد اعظم کے علاوہ اگر ہم باقی 3 کی بات کریں؟ جیسے کہ آپ نے جو نوٹ کی پرپس تھا وہ 75 سال کو سیلیبریٹ کرنا تھا. رائٹ. تو آزادی کی تحریک بیسیکلی اسلامیہ نے ہند کی تحریک تھی. تو مغل سلطنت کے خاتمے کے بعد جو دور آشوب تھا, اس دور آشوب میں جو بڑی شخصیت ہے جو ابھری اور جس نے جدید تعلیم کے لیے مسلمانوں کو راغب کیا, اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں علی گڑھ یونیورسٹی مارز وجود میں آئی. اور علی گڑھ یونیورسٹی بیسیکلی پاکستان کی وہ مادر علمی ہے جہاں سے جو ہے تحریک پاکستان پلی بڑھی اور جوان ہوئی. تو سر سید احمد خان وہ جو جدید تعلیم, جدید مسلم تہذیب کے بانی کے طور پہ ان کا نام کسی صورت میں بھی جو ہے نظر انداز نہیں ہو سکتا تھا. بالکل. اس کے بعد جو بڑی شخصیت آتے ہیں کہ علامہ اقبال, جنہوں نے ایک تو فلاسفر بھی ہیں, پوئٹ بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے وہ جو مسلم آئیڈینٹی سب کانٹیننٹ میں وجود میں آئی اس کو ایک جغرافیائی نظریے کے طور پہ 1930 کے خطبہ الاباد میں پیش کیا, اور پھر جو ہے 17 سال کے اندر وہ قائد اعظم کی کوششوں سے پاکستان کے حصول کی صورت میں ایک نتیجہ برآمد ہوا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کی بھی موجود ہے. وہ جو ہے محترمہ فاطمہ جناح ان تینوں شخصیات میں سے وہ ہیں کہ جو قیام پاکستان کے بعد بھی کافی عرصہ تک جو ہے باقاعدہ حیات رہیں. تو وہ بیسیکلی 3 چیزوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. ایک ماڈرن مسلم وومن, وہ ایک ڈینٹسٹ تھیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں, اور جو پاکستانی خواتین ہیں ان کے لیے ایک نمونہ وہ موجود ہے. پھر جو تقسیم ہند تھی وہ ایک بڑا, اس میں ایک دل خراش پہلو تھا, جس میں جب وہ مہاجرین کی ہجرت ہوئی تو اس میں خواتین پہ بڑے مظالم ہوئے, اور اس میں جو بڑے جو خواتین کا پہ جو بربریت کا اس وقت مظاہرہ ہوا, تو ان میں خواتین کا ملک کی آزادی میں اور اس میں ایک بہت بڑا اہم کردار ہے. اور فاطمہ جناح کا جو آخری جو قیام پاکستان کے بعد کا کردار ہے وہ جو ہماری 75 سال کی کشمکش کا حصہ بھی ہے, سیاسی تاریخ میں بڑا سیاسی تاریخ میں بھی جو بیسیکلی جمہوریت اور آئین کی حکمرانی کی جدوجہد ہے, اس کا بھی وہ سمبل ہے. دیٹ از گریٹ. سو میں ڈاکٹر اسما, اگر میں غلطی پر نہ ہوں تو یہ وہ والا پارٹ ہے جو کہ اسٹیٹ بینک میں ڈیزائن ہوا ہے, اور پیچھے والے پارٹ میں تو میں ابھی آتا ہوں. بابا قوم کی جو پورٹریٹ اس پہ نظر آ رہی ہے, ہمارے یہاں جو جنرلی ہم بابا قوم کی تصویر ایک دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک مخصوص انداز میں, اور ایک جس کو ریپلیکیٹ کیا جاتا ہے, تھوڑی سی ڈفرینٹ پورٹریٹ یہاں پر کیا, تو اس کے پیچھے کوئی خاص تھاٹ پروسیس تھا کیا؟ جی ایون سارے پورٹریٹس کے پیچھے کافی ہم لوگوں نے محنت کی ہے ان کو ذرا سا یونیک ٹچ دینے کے لیے, یونیک پورٹریٹس لینے کے لیے. بٹ قائد اعظم کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, بیکاز یہ پورٹریٹ فرسٹ ٹائم ہم نے زیڈ ڈے بنی, جو کہ ایک ہم نے ایگزیبیشن بھی کی تھی, وہ ایک پرسنل فوٹوگرافر تھے who was with قائد اعظم during his all this struggle. تو یہ ان کی پورٹریٹس میں سے ہم نے ایک سلیکٹ کیا ہے. فار دا فرسٹ ٹائم ایور لوگ یہ پورٹریٹ دیکھ رہے ہیں. اٹس اے کائنڈ آف ڈفرینٹ
اسمائل بھی ہے, ان کا فیس ذرا بھرا بھرا بھی ہے, تو ہم چاہتے تھے کہ یہ سارے اسپیکٹس اس میں کور ہوں. اور باقی پورٹریٹس پھر ہم نے نیشنل آرکائیو سے لیے. اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ محنت گئی ہے. بہت سارے پورٹریٹس پرپوز ہوتے تھے, پھر ریجیکٹ ہوتے تھے, سو اٹ واز اے کنٹینیوس پروسیس. یہ ٹوٹل پروسیس ویسے کتنے عرصے کا تھا, اگر میں کہوں کہ رائٹ جب آپ کو بتایا گیا تھا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے اور یہ نوٹ پرنٹ ہو کر آنے تک؟ میرا خیال ہے تقریباً 1 سال کا تو تھا. یہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزرا, کیونکہ جولائی 2021 میں جو اسٹیٹ بینک کا بزنس پلان تھا اس میں یہ شامل تھا, اور اس سے وہ شروع ہوا. پھر جو ہے پورا ٹینڈرنگ کا پروسیس تھا, پھر ڈیزائننگ تھا, ڈیزائننگ کے بعد پرنٹنگ ہے. تو آخر تک جو پہلی آپ کو جو ڈیلیوری ہمیں بینک نوٹس کی پرنٹڈ ہے وہ 26 سپٹمبر کو ہوئی, اور اس کے بعد ہمیں پورے ملک میں اس کی ڈسٹریبیوشن بائی ایئر کرنی پڑی. رائٹ, اچھا, ویری نائس. اب یہ بتائیے کہ یہ گرین کلر ہم نے پاکستان کے جھنڈے سے متاثر ہو کے کیا ہے یا اس کے پیچھے اور بھی کوئی, اس کے علاوہ بھی کوئی اور سوچ ہے؟ پوری ایک پیچھے ایک اس کا کھوجی کا کھرا جاتا ہے. کھرا اس لیے جاتا ہے کہ جس طرح پہلے میں بتایا تھا کہ یہ اسلامیہ ہند کی تحریک تھی پاکستان کی, تو اگر جو ہم نے تو اسلام کے لیے کس سے پورٹریل ہماری طرف سے ہونی چاہیے. تو جب ہم نے اس کو دیکھا تو پتہ چلا کہ جی جو مسلم میجارٹی کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے, سعودی عربیہ ہے, مالدیپ ہے, ترکمانستان ہے, ایون بنگلہ دیش ہے, تو ان کے جھنڈے میں آپ کو ایک سبز رنگ نظر آئے گا. پھر پیچھے یہ ہے کہ آپ گنبد خضرا سے چلے اور پاکستان کی جو اپنی تحریک آزادی ہے اس میں چلے, تو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا جو مونوگرام ہے وہ گرین کلر کا تھا. آل انڈیا مسلم لیگ جو 1905 میں بنی اس کا جو جھنڈا تھا وہ بھی گرین کلر تھا. اور پھر جو آخر پہ منتج ہوا پاکستان کا اپنا جھنڈا, تو وہ بھی ڈومیننٹ کلر گرین ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ایک وائٹش جو ہے اس میں ٹرینڈ ہے جس نے گرین کو مزید جو ہے روشن کر رکھا ہے. کچھ سیکیورٹی فیچرز بھی اس کے عام نوٹ والے ہی ہیں یا کچھ اس میں کچھ نئی جدت وغیرہ بھی لانے کی کوشش کی گئی ہے؟ جی, اس میں جو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سیکیورٹی تھریڈ, یہ جو تار ہے, پہلے ایک بڑی عام سی تار ہوتی تھی, اگر اس میں آپ دیکھیں تو اس میں ایک ویو جنریٹ ہوگی اور اس میں قوس قزح کے رنگ آپ کو نظر آئیں گے. اور دوسرا جو ہے اس کے ایک سائڈ پہ آپ کو رنگ بدلتی انک ہے جس کو ہم OVI فیچر کہتے ہیں. یہ گرین سے جو ہے گولڈن کلر میں آپ کو 75 کا رنگ چینج ہو رہا ہے. پھر اگر آپ اس کو کلر کو دیکھنا چاہیں, UV لائٹ لگانا چاہیں, تو اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ ذرا لگا لیں آپ. جی بالکل, یہ اس ایریا پہ لگائیں تو آپ کو نظر آئے گا. جی ہاں, مجھے نہیں پتا کہ کیمرہ اس کو کیپچر کر رہا ہوگا یا نہیں کر رہا ہوگا, لیکن اس UV لائٹ میں اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ کچھ ایک مونوگرام اپیئر ہوتا ہے پاکستان کا چاند ستارہ, اور کلر بھی کچھ سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے. سو دیر ایڈیشنل سیکیورٹی فیچرز ان دس نوٹ. قادر بخش سر, تھینک یو سو مچ. اب آتے ہیں بیک سائڈ آف دا نوٹ کے اوپر. بیک سائڈ بھی بڑی خوبصورت ہے اور مجھے اس میں پاکستان کا جو قومی جانور ہے مارخور وہ نظر آ رہا ہے. کچھ کلائمیٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ, اور کچھ پہاڑ وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں. تو ذرا, اینڈ دس از دا ون جو کہ اب سارا پٹھان کا ذکر کر رہی تھیں, دس از دا پارٹ دیٹ شی ڈیزائن, رائٹ؟ جی رائٹ. تو کچھ اس کے جسٹ ٹیک اس تھرو اس ڈیزائن کے حوالے سے. کانسیپٹ جو تھا وہ اسٹیٹ بینک کا تھا کہ ہم کلائمیٹ اور انوائرمنٹ کو بھی اس میں شامل کریں, بیکاز اٹس آر رسپانسبلٹی ایز اے آرگنائزیشن. تو یہ کانسیپٹ ہمارا تھا, ہم نے اس کو پیش کیا اس کے اندر. اور مارخور ایک جانور ہمارا قومی جانور ہے. پھر اس میں ایکسیسیبلٹی کا بھی ہم نے خاص خیال رکھا ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے تو وہ تحریک پاکستان کو دیکھ کر ایک دم سمجھ جائے گا کہ یہ کیا میسیج ہے. سیکنڈلی ایٹ دا بیک کہ ہم لوگ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں انوائرمنٹ کے بارے میں. پلس اٹ از ایکسیسیبل, اس کی سائڈ میں بلائنڈ اور ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے بھی 75 روپیز لکھا گیا ہے. تو یہ سب جو پوائنٹس تھے وہ ہم نے اس نوٹ میں خاص طور پر خیال رکھ کر ایڈ کیے ہیں. ویری نائس. اور یہ آپ غالباً اس کی بات کر رہی ہیں جو یہ ابھرا ہوا ہے, سو یو کین ایکچولی فیل دا نمبرز کہ یہ جو آپ نے بتایا متوازی لائنیں ہیں جی, اور ان کو آپ کی انگلیاں فیل کر سکتی ہیں. بالکل اسی طرح 75 کا جو ہندسہ ہے ان کے ساتھ وہ بھی آپ کی انگلیاں فیل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے ڈیزائن پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی. اس میں صرف ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا
کہ آپ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سب نوٹس دیکھیں تو اس میں ایک اسلامک آرٹ کی بھی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے جو کہ موسٹلی جو ہے جیومیٹریکل پیٹرن سے ہم ظاہر کرتے ہیں. تو اس بینک نوٹ میں بھی اسلامک آرٹ کے وہ جیومیٹریکل پیٹرن جو ہے فرنٹ سائڈ پہ اور بیک سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑے منفرد سٹائل سے اس میں انکارپوریٹ کیے گئے ہیں. اب وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دی اینڈ آف دس ڈسکشن, اور میں اس میں ذرا تھوڑا سا آپ سے مزید جو ہے وہ یہ جاننا چاہوں گا کہ واٹ اباؤٹ دی ایکسیپٹیبلٹی آف دس نوٹ. یہ ایک سوال ذہن میں ظاہر آ رہا ہوگا کہ آئیڈیا اس کو ایک ایز اے کہنا چاہیے کہ اس کو ایک سوونیئر کے طور سے اپنے پاس رکھنے کا ہے, یا اس کو ایز اے لیگل ٹینڈر تو ظاہر یہ ہے اسٹیٹ بینک کے ظاہر ہے اس میں پراپر جو ایس او پی ہوتا ہے فالو کیا گیا ہے. واٹ اباؤٹ دی ایکسیپٹیبلٹی کہ میں آج دکان میں جاؤں اور کسی کو 75 روپے کا نوٹ دوں اور وہ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں جانتا یہ کیا ہے. سو واٹ شوڈ وی ڈو؟ دیکھیے جس طرح ہم نے اس کو اپنی پریس ریلیز میں بھی کور کیا, اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک نے ایک بینکوں کو سرکولر بھی جاری کیا جس میں بڑی وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ یہ اس میں اور ایک عام بینک نوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے, اور کائن اور بینک نوٹ جو بھی لیگل ٹینڈر پاکستان میں ہے یہ بھی اسی طرح کا موجود ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تمام کمرشل بینک اس کو آپ سے لین دین کے لیے ایکسیپٹ کریں گے, رائٹ, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ایکسیپٹ کرے گا. اور دوسرا جو ہے جو بینک نوٹ جب ایشو ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی انفارمیشن کی کمی ہوتی ہے تو شاید اس وجہ سے کچھ عرصہ یہ کچھ دن جھجک رہے, لیکن اب سوشل میڈیا اور میڈیا میں کوریج کی وجہ سے اب میرے خیال میں وہ بھی بڑی حد تک ہرڈل کراس ہو گئی ہے. اور بلکہ جو ہمیں جب ہم نے پہلا اس کا ڈیزائن انویل کیا تھا 14 اگست سے, اس سے ہی ہمارے پاس ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی کہ ایشو کب ہو رہا ہے, اور لوگ تو اس وقت ہی کہہ رہے تھے کہ اگر بکنگ پہلے ہو سکتی ہے تو وہ ایڈوانس بکنگ جاری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ون ٹائم پرنٹنگ ہے, رائٹ, اٹس ناٹ این آن گوئنگ نوٹ, رائٹ. یہ ریگولر سیریز کا حصہ نہیں ہے. یہ جو کمموریٹو بینک نوٹ جو ہے یہ صرف لمیٹڈ پرنٹ ہوتا ہے, اور اس میں صرف اسی سال ہی یہ پرنٹ ہوگا, اینڈ اس کے بعد یہ دوبارہ پرنٹ نہیں ہوگا. Right, great. So that was great information. تو یہ ہے کہ جی limited edition note ہے. It's a very beautiful note, and as a Pakistani we should be very proud of it. ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ نہ صرف ہمارے ایک تو ماشاءاللہ ہمارا ملک اپنے 75 سال کمپلیٹ کر گیا ہے, اس کے علاوہ ہمارے بڑے لیڈران کی تصویر اس میں شامل ہے, پاکستان کے کلچر, پاکستان کے نیچر کا جو ہے وہ بھی اس میں ذکر ہوا ہے. سو اگر آپ کا ارادہ ہے if you want to be a part, if you want this piece of history, تو جیسے کہ قادر صاحب نے بتایا آپ کسی بھی بینک میں جا کے ان کے سے جو ہے یہ نوٹ لے سکتے ہیں, اینڈ جسٹ کیپ اٹ یور سیلف, آپ کو جا کے خرچہ نہ کریں تو میرے خیال سے ٹھیک رہے گا. آئی واز ویری ہیپی, بڑی بچپن کی وہ یاد آ گئی جو وہ 5 روپے کا نوٹ آپ نے جو ہے وہ اس وقت شیئر کیا. بڑا مختلف ڈیزائن تھا اور کلر بھی کافی مختلف تھا اس کا, 50 روپے سے انسپائرڈ زیادہ لگ رہا ہے جو پرانا ایک نوٹ ہوا کرتا تھا. بٹ تھینک یو سو مچ قادر بخش صاحب, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اسما. سو دس از دیٹ پیس آف ہسٹری دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, بیکاز جیسے کہ ابھی قادر صاحب نے بتایا پاکستان کی تاریخ میں دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی یادگاری کرنسی نوٹ جو ہے وہ شائع ہوا ہے, اور ظاہر ہے ایک 25 سال پہلے ہوا تھا, ایک اب ہوا ہے, اگلا نہ جانے کب ہوگا. تو اس لیے دا امپورٹنٹ تھنگ فار یو از دیٹ اگر آپ ہسٹری کا یہ پیس جو ہے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو جیسے کہ ہمیں بتایا گیا آپ کسی بھی بینک جا کے یا اسٹیٹ بینک کے دفاتر میں جا کے آپ پیسے دے کے اس کے اگینسٹ یہ نوٹ, فری میں تو نہیں ملے گا نا, ویسے پیسے دینے پڑیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کو 75 روپے دینے پڑیں گے جس کے اگینسٹ آپ یہ نوٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہوں گے. اور جیسے کہ قادر صاحب نے بتایا اٹس اے لمیٹڈ ایڈیشن اونلی, یعنی مخصوص مدت کے لیے یہ نوٹ جو ہے یہ شائع کیا گیا ہے. So you should not wait for it. Grab this piece of history because this was very nice. ہمارے آج کے اس بہت ہی مختلف سے اس پوڈ کاسٹ کے ڈسکشن میں ہمارے ساتھ موجود تھے قادر بخش صاحب, who is the Director of Finance at the Head of Finance at State Bank of Pakistan, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر اسما ابراہیم, who is the Museum Director اینڈ آرٹ گیلری ڈپارٹمنٹ. اور ڈاکٹر صاحبہ ایک پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ الگ سے ہمیں بنانی ہے ویسے, جس میں یو ول ٹیک اس تھرو یور انٹائر میوزیم. ٹھیک ہو گیا جی. سو دیٹ از دا کمٹمنٹ دیٹ آئی ہیو, اینڈ ون مور کمٹمنٹ دیٹ آئی کین گیو یو از دیٹ ہماری اسٹیٹ بینک ایس بی پی پوڈ کاسٹ کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا, جس میں بہت ساری انفارمیشن جو کہ ہم آپ کو
ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں, ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار آل دا ونڈرفل فیڈ بیک دیٹ وی گیٹ فرام یو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.